بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے سکندر اعظم اور ایک قذاق۔ سکندر اعظم کے سامنے ایک دفعہ ایک قذاق پیش کیا گیا جس کی لوٹ مار سے سارے ملک میں آفت مچ رہی تھی اور اسے سب برا بھلا کہتے تھے۔ یہ شخص بڑی مشکل سے گرفتار کیا گیا۔ سکندر کے ساتھ اس کی حسب ذیل دلچسپ گفتگو ہوئی۔ سکندر: کیا تو تھریس کا قذاق ہے جس کی لوٹ مار کا ملک بھر میں چرچا ہے؟ قذاق: میں تھریس کا باشندہ اور ایک سپاہی ہوں۔ سکندر: سپاہی نہیں بلکہ چور لٹیرا۔ قذاق اور قاتل کہنے لگے: ملک کے لیے آفت۔ میں تیری جرت کی داد دیتا ہوں مگر تجھے نفرت بھی کرتا ہوں اور تجھے تیرے جرموں کی سزا بھی دوں گا۔ قذاق کہنے لگا: آخر میں نے کیا کیا جس کی آپ کو شکایت ہے؟ سکندر بولا: کیا تو نے ملک کے امن میں خلل نہیں ڈالا؟ میری رعایا کے جان و مال کو نقصان پہنچانے میں ساری عمر نہیں گزاری؟ قذاق کہنے لگا: سکندر، اس وقت میں آپ کا قیدی ہوں۔ جو بات آپ کہیں اس کا سننا اور جو سزا دیں اس کا سہنا میرے لیے ضروری ہے، مگر میری روح پر آپ کی کوئی حکومت نہیں۔ اگر مجھے آپ کی بات کا جواب دینا پڑا تو ایک آزاد آدمی کی طرح جواب دوں گا۔ سکندر کہتا ہے کہ جو کہنا ہو آزادی سے کہو۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ اپنی حکومت کے الزام میں کسی کو بولنے سے روک دوں۔ قذاق: میں آپ کی بات کا جواب دینے سے قبل ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو بتائیے کہ آپ نے اپنی زندگی کیوں کر گزاری؟ سکندر: ایک بہادر آدمی کی مانند شہرت عام سے پوچھو، وہ تم کو بتائے گی کہ میں بہادروں میں سب سے بڑھ کر بہادر اور تاجروں میں سب سے بڑھ کر تاجر ہوں اور فتح مندوں میں سب سے بڑھ کر طاقتور فتح مند ہوں۔ قذاق: اور کیا یہی باتیں شہرت عام میری بابت نہیں کہتی؟ کیا کوئی کپتان مجھ سے بہادر ہوا ہے جس کے پاس میری فوج سے بڑھ کر بہادر فوج رہی ہو؟ کیا کبھی کوئی کہتے کہتے رک گیا اور پھر بولا مجھے غرور شیخی سے نفرت ہے؟ آپ خود جانتے ہیں کہ میں آسانی سے آپ کے بس میں نہیں آیا۔ سکندر: خیر پھر بھی تو قذاق ہی ہے، ایک کمینہ بے ایمان قذاق۔ قذاق: اور فاتحہ کون ہوتا ہے؟ کیا آپ دنیا میں بھوت بلا کی طرح ادھر ادھر گھومتے نہیں رہے؟ کیا آپ نے امن اور آسائش اور صنعت و حرفت کے عمدہ ثمر برباد نہیں کیے؟ کیا آپ حکومت کی بھوک کو سیر کرنے کے لیے جو کبھی سیر ہونے والی نہیں، بغیر قانون اور بغیر انصاف کے تباہی اور بربادی اور قتل و غارت نہیں کرتے رہے؟ جو کام میں نے سو ہمراہیوں کی مدد سے صرف ایک ضلع میں کیا ہے، وہ کام آپ نے لاکھوں آدمیوں کی مدد سے قوموں کے ساتھ کیا ہے۔ اگر میں نے معمولی آدمی کو لوٹا ہے تو آپ نے بادشاہوں شہزادوں کو تباہ کیا ہے۔ اگر میں نے چند گھروں کو جلایا ہے تو آپ نے نہایت آباد سلطنتوں کو برباد کیا ہے اور دنیا کی غائب سرسبز شہروں کو خاک میں ملایا۔ پھر مجھ میں اور آپ میں اس کے سوا کیا فرق ہے کہ آپ ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور میں ایک معمولی آدمی کے گھر میں، اور اسی لیے آپ مجھ سے زیادہ طاقتور قذاق بن گئے۔ سکندر: بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے بادشاہ کی طرح کیا اور بادشاہ کی طرح دیا۔ اگر میں نے سلطنتوں کو بالا کیا تو ان سے بھی زیادہ عظیم و شان سلطنتوں کی بنیاد رکھی، علم اور فن اور فلسفے کو ترقی دی۔ قذاق: میں نے بھی جو کچھ امیروں سے لیا غریبوں کو مفت دیا۔ میں نے نہایت خونخوار انسانوں میں باقاعدگی اور انتظام قائم کیا اور مظلوموں پر دست حفاظت بڑھایا۔ بے شک جس علم اور فلسفے کا آپ ذکر کرتے ہیں اس کو میں نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو نقصان دنیا کو ہم نے پہنچائے ہیں نہ میں پورا کر سکتا ہوں نہ آپ۔ سکندر: اس کی زنجیریں کھول دو،
اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا ہم ایک دوسرے سے اس قدر مشابہ ہیں؟ اسکندر اور قزاق دونوں یکساں ہیں۔ میں ذرا اس بات کو سوچ لوں، جو بادشاہ اپنا مغل جنگ و جدل اور جو بادشاہ اپنا شور جنگ و جدال اور لوٹ خسوٹ رکھے، اس میں اور قزاق اور ڈاکو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سلطان عالمگیر اور ایک بہروپیہ۔ حضرت عالمگیر کو ایک بہروپیے نے دھوکہ دینا چاہا۔ بادشاہ نے فرمایا اگر دھوکہ دے دیا تو جو مانگے گا وہ پائے گا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن حضرت عالمگیر نے جب دیکھا پہچان لیا۔ آخر مدید کا بلاوا دے کر صوفی زاہد عابد بن کر ایک پہاڑ کی کھو میں جا بیٹھا۔ رات دن عبادت ہی میں مشغول رہتا۔ پہلے دیہاتیوں کا ہجوم ہوا، پھر شہریوں کا، پھر امراء کا، پھر وزراء کا۔ سب آتے جاتے، یہ کسی طرف التفات نہ کرتا۔ شدہ بادشاہ تک خبر پہنچی۔ سلطان کو اہل اللہ سے خاص محبت تھی۔ خود تشریف لے گئے۔ بہروپیے نے دور سے دیکھا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، گردن جھکا لی اور مراقبہ میں مشغول ہو گیا۔ سلطان منتظر رہے۔ دیر کے بعد نظر اٹھائی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سلطان مؤدب سے بیٹھ گیا۔ ان کا مؤدب سے بیٹھنا تھا کہ بہروپیہ اٹھا اور جھک کر سلام کیا کہ جہاں پناہ میں فلاں بہروپیہ ہوں۔ بادشاہ خجل ہوتے ہوئے اور فرمایا واقعی اس بار میں نہ پہچان سکا، اب مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ اس نے کہا اب میں آپ سے کیا مانگوں، میں نے اس کا نام جھوٹے طور پر لیا، اس کا تو یہ اثر ہوا۔ تو آپ جیسا جلیل القدر بادشاہ میرے دروازے پر باادب حاضر ہوا، اب سچے طور پر اس کا نام لے دیکھوں، یہ کہا اور کپڑے پھاڑے اور جنگل کو چلا گیا۔ اللہ کا نام لینا بڑا باعث برکت ہے، اور اس کی یاد کی برکت سے دنیا کے بڑے بڑے لوگ بھی خدایا حضرات کی در پر حاضری دینے لگتے ہیں۔ ایک تاجر حضرت سلطان محمود غزنوی کے پاس فریادی کی۔ اس نے کہا کہ میں نے 2000 کی بند تھیلی آپ کے قاضی کو دی تھی کہ یہ میری امانت ہے، اپنے پاس رکھو، میں سفر سے واپس آ کر لے لوں گا۔ قاضی نے تھیلی لے لی اور میں سفر چلا گیا۔ ہماری قافلے پر ڈاکہ پڑا جس پر میرا باقی مانندہ سامان بھی لٹ گیا۔ اب میں اپنی بند تھیلی آپ کے قاضی سے واپس لایا ہوں، مگر یہ دیکھیے اس میں اشرفیوں کے بجائے پیسے بھرے ہوئے ہیں۔ محمود کیا تم نے قاضی سے اس کی شکایت نہیں کی؟ تاجر جہاں پناہ میں اس کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے بند تھیلی دی تھی، میں نے بند تھیلی تجھے واپس کر دی ہے، علاوہ ازیں تم نے خود ہی اپنی تھیلی شناخت کی اور کہا تھا کہ میری تھیلی یہی ہے اور ٹھیک حالت میں ہے۔ محمود کیا تھیلی ٹھیک حالت میں تھی؟ تاجر جہاں پناہ تھیلی بالکل ٹھیک حالت میں تھی۔ محمود نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے، اچھا تم جاؤ اور میں کوئی اور تدبیر کرتا ہوں۔ تاجر کی واپسی کے بعد سلطان نے تھیلی کو چاروں طرف سے دیکھا، وہ کہیں سے دریدہ نہ تھی، پھر بھی سلطان اس نتیجے پر پہنچا کہ تھیلی ضرور پھاڑی گئی ہے اور اس میں اشرفیاں نکال کر پیسے بھر گئے ہیں اور پھر اسے رفو کیا گیا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ شہر میں کون ایسا رفوگر ہے جو رفو کر دے تو اصل اور نقل میں فرق ظاہر نہیں ہوتا۔ سلطان جب تھیلی کے معاملے میں غور کر رہا تھا تو اس وقت ایک مسند نگار پر بیٹھا تھا، جہاں بیٹھے بیٹھے اس نے چھری نکالی اور اپنے مسند کو چیر دیا اور پھر اسی وقت اٹھا اور 3 دن کے لیے شکار کو چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فراش سلطان کے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ مسند خاص پھٹی ہوئی ہے،
اس لیے داروغہ کو اطلاع دی۔ محل کے تمام ملازم جمع ہو گئے۔ اس وقت فراش فتح خوف سے کانپ رہا تھا۔ آخر ایک بوڑھے نے کہا، اے دوست، تم اس قدر ڈرو مت، تم ابھی احمد رفوع گھر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اس مسند کو اس طرح رفوع کر دے گا کہ اگر سلطان 100 مرتبہ بھی اسے دیکھے گا تو وہ شناخت نہ کر سکے گا۔ فراش نے مسند اٹھائی اور رفوع گھر کی ہاں پہنچ گیا۔ احمد، اس کی اجرت 2 اشرفی ہوگی۔ فراش بولا، 4 اشرفیاں حاضر ہیں، مگر 3 دن سے پہلے اسے مکمل کر دو تاکہ سلطان کی آمد سے پہلے یہ تخت شاہی پر بچھ جائے، اور یہ سمجھ لو کہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اگر سلطان نے اس کا عیب پہچان لیا تو پھر میری سزا موت ہوگی۔ احمد بولا، توبہ کروا اے دوست، اگر سلطان نے پہچان لیا تو میرے ہاتھ کٹوا دینا۔ احمد نے 2 دن میں مسند رفوع کر دی، اس طرح تار کے ساتھ تار جوڑ دی کہ پوری مسند ایک جان ہو گئی۔ فراش نے اس کا شکریہ ادا کیا اور قبل اس کے کہ سلطان واپس آئے، یہ چٹائی پورے اطمینان کے ساتھ شاہی تخت پر بچھا دی گئی۔ سلطان محمود شکار سے واپس آ گیا، اس کے کمرے میں چٹائی بچھائی گئی۔ سلطان نے کئی مرتبہ پھٹی ہوئی جگہ کو پہچاننے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ سلطان نے کہا، فراش، جہاں پناہ حاصل سلطان، یہ چٹائی پھٹی ہوئی تھی۔ فراش، حضور بالکل نہیں۔ سلطان بولا، قصاب، میں نے خود چھری سے پھاڑی تھی۔ اب فراش ڈر گیا اور ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ سلطان نے کہا، ڈرو مت، صرف اس رفوع گر کو بلاؤ جس نے اسے رفوع کیا تھا۔ احمد رفوع گر کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ سلطان بولا، یہ مسند تم نے، یعنی کہ یہ چٹائی تم نے رفوع کی ہے؟ دکاندار، حضور، اسی خادم نے۔ سلطان نے کہا، شاباش، تم بڑے باکمال رفوع گر ہو۔ احمد نے کہا، حضور کا اقبال۔ سلطان کہنے لگا، یہ تھیلی دیکھو، یہ تم نے رفوع کی تھی؟ احمد بولا، حضور کے قاضی صاحب نے اسے رفوع کرایا تھا۔ سلطان، قاضی کو دربار میں حاضر کرو۔ قاضی دربار میں حاضر ہو گیا۔ سلطان نے قاضی سے مخاطب ہو کر کہا، اے ظالم، تیرے بال سفید ہیں، میں نے اس شہر کی قضا تیرے سپرد کی تھی اور تجھے مخلوق خدا کی جان و مال کا محافظ بنایا تھا۔ کیا میرے اس اعتماد کا یہی نتیجہ ہے کہ محافظ دامن کہلائے اور لوگوں کے مال میں خیانت کرے؟ قاضی کہنے لگا، جہاں پناہ میں خیانت کے الزام سے پاک ہوں، میں نے سلطان کے اعتماد کو کبھی مجروح نہیں کیا۔ میرے مخالفین نے میرے خلاف غلط بیانی کی ہے۔ سلطان کہتا ہے، تم نے اس تھیلی میں اشرفیوں کے بجائے پیسے بھر دیے اور پھر امانت دار کو دھتکار دیا۔ قاضی بولا، جہاں پناہ، میں ابھی اس تھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سلطان نے حکم دیا اور تاجر اور رفوع گر دونوں دربار میں حاضر ہو گئے۔ اب قاضی عرق ندامت میں غرق تھا، وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ اس نے کئی دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر الفاظ اس کی زبان سے نہیں نکلتے تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بددیانت کو پکڑ لو۔ اس آواز کے ساتھ ہی قاضی زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسی وقت 2000 مہریں لائی گئی اور تاجر کے حوالے کر دی گئی۔ جب قاضی دربار سے نکلا تو اس کا چہرہ سیاہ تھا اور اس کا جسم پسینے میں غرق تھا۔ اس کے اعضاء کانپ رہے تھے۔ تمام مخلوق اسے دیکھ رہی تھی اور اس پر لعنت برس رہی تھی۔ قاضی بڑی مشکل سے اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ رات کے وقت اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ کھا پی سکے، مگر خدا کا ایک ذرہ اور پانی کا ایک قطرہ بھی اس کی حلق سے نیچے نہ اتر سکا۔ صبح کے وقت جب گھر کے سب لوگ بیدار ہوئے تو قاضی اپنے بستر پر مرا پڑا تھا۔ یہ دینوی دربار کا واقعہ ہے۔ اسے آخرت کی جواب دہی کا اندازہ کرنا چاہیے کہ قاضی ایک جرم خیانت کا مرتکب تھا، مگر ہمارا ایک ایک بال
جرموں اور گناہوں میں غرق ہے۔ ہمارے ہاتھ مجرم، ہمارے کان مجرم، ہماری زبان مجرم اور ہماری آنکھیں مجرم ہیں، ہمارے دل اور روحیں مجرم ہیں، ہم سراپا جرم دگنا ہیں۔ قاضی کی خیانت پر گواہی دینے والا ایک تاجر تھا اور ایک رفوگر، مگر ہمارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں خود ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ بس ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہی سے پہلے اپنے جرموں کی صفائی کا انتظام کر لینا چاہیے۔ بھائی خراسان اسماعیل بن محمد فرماتے ہیں کہ میں ایک روز سمرقند میں درباری معاملات و مقدمات کی سماعت میں مصروف تھا کہ یکایک شیخ الاسلام عالم ربانی حضرت محمد بن نصر تشریف لے آئے۔ میں ان کو دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہو گیا اور ادب سے لا کر اپنے پاس بٹھایا۔ وہ کچھ بات چیت کر کے جب واپس تشریف لے گئے تو میرے بھائی اسحاق نے مجھ سے فرمایا، تقوموا لرجل من الرعیات، کہ تم رایا کے کسی آدمی کے آنے پر تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ مقصد یہ کہ ایک انکساری اور خاکساری وقار سلطنت کے خلاف ہے۔ بھائی خراسان کہتے ہیں کہ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور میرا بازو پکڑ کر مجھ سے فرماتے ہیں، ثبت ملکا و ملک بنی کا بی اجلالی کا محمد بن نصر، تمہاری اور تمہاری اولاد کی سلطنت محمد بن نصر کی تعظیم اور تکریم کے سبب سے دائم الثبوت کر دی گئی ہے، اور تمہارے بھائی اسحاق کا ملک عنقریب چھن جائے گا، کیوں کر اس نے محمد بن نصر کی تخفیف کی ہے۔ معلوم ہوا کہ علماء اولیاء کی تعظیم اور تکریم سے خدا اور رسول کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مقبول حق کے لیے قیام تعظیم نہیں کرنا جائز بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کا موجب ہے۔ پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کے لیے قیام کیا جائے گا تو کیوں نہ حضور بھی خوش ہوں گے اور خدا بھی خوش ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے ہر فعل کا آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء اولیاء کی تخفیف توہین سے خدا ناراض ہوتا ہے اور حکومتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ بس یہ معلوم ہوا کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر حضرات نے بھی اس امر حق کا اعلان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہمارے اعمال سے باخبر ہیں اور قیام تعظیم سے خوش ہوتے ہیں، اور ان پاک لوگوں کی تخفیف سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اسکندر رومی جس وقت فتوحات حاصل کرتا ہوا ملک چین تک پہنچا تو چین کی شہزادی نے پہلے سے اسکندر کی تصویر اتار کر منگا رکھی تھی، اسکندر کی تصویر منگوا کر رکھ لی تھی، اور اسی وجہ سے شہزادی اسکندر کو پہچانتی تھی۔ اسکندر نے فوج کو شہر سے باہر ٹھہرایا، خود لباس بدل کر فقیر بن کر شہر کے اندر داخل ہوا اور شاہی محل تک پہنچا۔ شہزادی نے اس فقیر کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ فقیر اسکندر بادشاہ ہے۔ حکم دیا کہ اس فقیر کو گرفتار کر کے 3 دن تک قید خانے میں رکھو اور ایک دانہ کھانے کو نہ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ چوتھے روز شہزادی نے اسکندر کو قید خانے سے طلب کر کے اپنے سامنے بٹھا کر لاکھوں روپے کے موتی اور جواہرات اس کے سامنے رکھے اور کہا کہ یہ کھا لیجیے، مگر اسکندر نے بھوک کی شدت سے اس طرف نگاہ بھی نہ کی۔ اس کے بعد شہزادی نے جو کی روٹی اسکندر کے سامنے رکھے، وہ روٹی اسکندر نے کھا کر پانی پیا۔ تب شہزادی نے کہا کہ بیش قیمت جواہرات کی طرف آپ نے توجہ نہ فرمائی اور یہ آپ کا بیکار نظر آیا، تو اے بادشاہ ایسی بیکار چیز کے لیے کیوں دنیا کو قتل کرتا اور تباہ کرتا پھرتا ہے؟ جا قناعت اختیار کر۔ یہ نصیحت سن کر اسکندر نے ملک چین سے فوج کو ہٹا لیا۔
صرف 3 روز کی قید خانے کی تکلیف نے کروڑ ہار پیا کے جواہرات کو بیکار کر دیا اور صرف جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کام آیا۔ اسی طرح ایک روز قبر کے قید خانے میں یہ سب دنیوی جاہو جلال اور یہ جو کی روٹی وغیرہ بھی سب کچھ بیکار ہو جائے گی اور وہاں صرف نیک اعمال ہی کارآمد ہوں گے۔ کہا احباب نے یہ دفن کے وقت لحد تک آپ کی تعظیم کرتی کہ ہم کیوں کر وہاں کا حال جانیں، اب آگے آپ کے اعمال جانیں۔ اسکندر اعظم کے سامنے ایک دفعہ ایک قزاق پیش کیا گیا جس کی لوٹ مار سے سارے ملک میں آفت مچ رہی تھی۔ یہ آدمی بڑی مشکل سے گرفتار کیا گیا۔ اسکندر کے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی۔ اسکندر، میں کیا تو تھریس کا قزاق ہے جس کی لوٹ مار کا ملک بھر میں چرچا ہے؟ میں تھریس کا باشندہ اور ایک سپاہی ہوں۔ اسکندر سپاہی نہیں بلکہ چور، لٹیرا، قزاق اور قاتل، ملک کے لیے آفت۔ میں تیری جرت کی داد دیتا ہوں مگر تجھے نفرت بھی کرتا ہوں اور تجھے تیرے جرموں کی سزا بھی دوں گا۔ قزاق بولا، آخر میں نے کیا کیا جس کی آپ کو شکایت ہے؟ اسکندر نے کہا، کیا تو نے ملک کے امن میں خلل نہیں ڈالا؟ میری رعایا کے جان و مال کو نقصان پہنچانے میں ساری عمر نہیں گزاری؟ قزاق نے کہا، اسکندر، اس وقت میں آپ کا قیدی ہوں، جو بات آپ کہیں اس کا سننا اور جو سزا دیں اس کا سہنا میرے لیے ضروری ہے، مگر میری روح پر آپ کی کوئی حکومت نہیں۔ اگر مجھے آپ کی بات کا جواب دینا پڑا تو ایک آزاد آدمی کی طرح جواب دوں گا۔